چار قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، نہ انہیں اس کی نعمتوں کا مزہ چکھائے گا۔ عادی شراب نوش، سود خور، مال یتیم کو ناحق کھانے والا اور اپنے والدین کا نافرمان، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ کہ اصل میں مل کر دگنا چگنا ہو جائے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکیں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو۔ یہ انہیں اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، یعنی سود بھی حلال ہے، پس اللہ کی حرام کردہ چیز کو انہوں نے حلال قرار دے دیا۔ جب اللہ تعالیٰ روز قیامت لوگوں کو اٹھائے گا تو سود خوروں کے سوا باقی لوگ بڑی تیزی سے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ وہ کھڑے ہوں گے، گر پڑیں گے، جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے مرگی کا دورہ پڑتا ہو۔ جب بھی وہ کھڑا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے، کیونکہ جب وہ دنیا میں حرام سود کھاتے تھے اللہ نے اسے ان کے پیٹ میں بڑھا دیا، حتیٰ کہ ان کو روز قیامت ثقیل کر دیا۔ پس جب بھی وہ کھڑا ہونے کا ارادہ کریں گے تو گر پڑیں گے، اور وہ لوگوں کے ساتھ جلتی کرنے کی کوشش و ارادہ کریں گے، لیکن وہ قدرت نہیں پائیں گے۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ سود خور روز قیامت دیوانے کے صورت میں کھڑا ہوگا۔ یہ سود خور کی علامت و نشانی ہوگی۔ حشر کے میدان میں لوگ ان کی اس نشانی سے انہیں پہچان لیں گے۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائے گی تو ان میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، ان کے پیٹ ان کے آگے نکلے ہوئے تھے، ان میں سے ہر شخص کا پیٹ بڑے گھر کی طرح تھا۔ ان کے پیٹ اہل فرعون کی گزرگاہ پر مسلسل جھکے ہوئے ہوں گے، اور آل فرعون صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ سود خور شکست خوردہ اونٹ کی طرح آئیں گے، استغفر اللہ، وہ سنتے ہوں گے نہ سمجھتے۔ پس جب یہ پیٹوں والے ان آل فرعون کو آتے ہوئے محسوس کریں گے تو وہ کھڑے ہو کر اپنے پیٹ ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہاں سے ہٹ نہیں سکیں گے، حتیٰ کہ آل فرعون ان کو ڈھانپ لیں گے، اور وہ آتے جاتے انہیں روندیں گے، اور ان کا یہ عذاب دنیا اور آخرت کے درمیان عالم برزخ میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے، یہ اس شخص کی طرح اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکیں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائے گی تو میں نے ساتویں آسمان میں اپنے سر کے اوپر کڑک اور گرج سنی، اور میں نے کچھ آدمی دیکھے، ان کے پیٹ مکانوں کی طرح آگے نکلے ہوئے تھے، جن میں سانپ اور بچھو تھے، اور وہ ان کے پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود خور ہیں۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی ہلاکت کا حکم فرما دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جب لوگ درم و دینار میں مصروف ہو جائیں، بے آئینہ کرنے لگے، بیلوں کی دم پکڑ لیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ترک کر دیں گے تو اللہ ان پر عذاب نازل فرمائے گا، اور جب تک وہ اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آئیں وہ عذاب ان سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود عام ہو جائے تو ان میں دیوانگی عام ہو جاتی ہے، جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو ان میں موت عام ہو جاتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ ان سے بارش روک لیتا ہے۔ اور ایک طویل حدیث میں ہے، سود خور کو اس کی موت سے لے کر روز قیامت تک سرخ نہر میں تیرنے کی صورت میں عذاب دیا جائے گا، جو کہ خون کی مثل ہوگی۔
وہ پتھر نکلے گا اور یہ وہ حرام مال ہے جو اس نے دنیا میں جمع کیا تھا اور اس میں مشقت برداشت کرے گا۔ وہ آگ کے پتھر نکلے گا جیسے اس نے حرام نکلا تھا، اور وہ مال حرام ہوگا جیسے اس نے دنیا میں جمع کیا تھا۔ یہ قیامت کے دن سے پہلے اس کے لیے برزخی عذاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، نہ انہیں اس کی نعمتوں کا مزہ چکھائے گا۔ عادی شراب نوش، سود خور، مال یتیم کو ناحق کھانے والا، اور اپنے والدین کا نافرمان، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ یہ بھی وعدہ کہ سود خور سود کھانے کے لیے ہیل سازی کرنے کی وجہ سے کتوں اور خنزیروں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، جیسا کہ اصحاب سبت ہفتے کے دن والوں کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا تھا جب انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے بارے میں ہیل سازی کی، جب اللہ نے انہیں ہفتے کے دن ان کے شکار کرنے سے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے مچھلیوں کے لیے تالاب بنا لیے، ہفتے کے روز مچھلیاں ان میں آ جاتی اور وہ اتوار کے روز انہیں پکڑ لیتے۔ پس جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح جو لوگ سود کے بارے میں مختلف ہیلوں کے ذریعے ہیل سازی کرتے ہیں، یقیناً اللہ پر ان ہیل سازوں کا کوئی ہیلہ مخفی نہیں۔ ایوب سختیانی نے کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح وہ کسی چیز کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اگر وہ ظاہراً اس کا ارتکاب کرتے تو ان کے لیے آسان ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 باب ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، اور سب سے بڑا سودی باب یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کرے۔ استغفر اللہ، انتہائی زیادہ کبیرہ گناہ ہے سود۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا تو سود کا ذکر کیا اور اس کی سنگینی کے بارے میں بتایا تو فرمایا، آدمی جو درم سود کے ذریعے حاصل کرتا ہے وہ اسلام میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سے سب سے کم تر گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے جماع کرے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک روایت میں ہے، ان میں سے سب سے کم تر گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زاہد دینے والا اور زاہد لینے والا جہنمی ہیں۔ ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سود جیسی گندی لعنت سے محفوظ فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیں۔ جزاک اللہ۔